الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقيضنا لهم قرناء اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے قرناء ساتھی فزینوا لهم بس انہوں نے مزین کر دیا ان کے لیے ما بین ایدیہم وما خلفہم جو ان کے آگے ہے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے وحق علیہم القول اور حق ہو گئی ان کے اوپر بات فی ان جماعتوں میں قد خلت من قبلہم من الجن والانس جو گزر چکی ان سے پہلے جنوں کی اور انسانوں کی انہم کانوا خاسرین بے شک یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہ جو اعراض کرتے ہیں اور جو قرآن و سنت کی بات پر اللہ رسول کی بات پر توجہ نہیں کرتے۔ پیچھے ہم نے پڑھا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں اس طرح کے سخت عذاب سے جس طرح کا عذاب قوم عاد قوم سمود پر آیا، دنیا میں اس طرح کا رسوا کن عذاب اور آخرت میں ہولناک ترین عذاب آگ کا عذاب۔ اور کس طرح آخرت میں تمام ان کے مخالف ہو جائیں گے، کافر آپس میں دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، ہر ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، ان کے معبود ان کے دشمن بن جائیں گے، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کے اپنے اعضاء ہی ان کے مخالف ہو جائیں گے، ان کے اعضاء ہی ان کے مخالف گواہیاں دیں گے۔ پیچھے ہم نے تفصیل پڑھی ہے تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، انہی جیسے لوگوں کے لیے وَقَيَّضْنَا ہم نے لگا دیے لہم ان کے ساتھ قرناء ساتھی۔ قیض کا لفظی مطلب القیض عربی زبان میں انڈے کے چھلکے کو کہا جاتا ہے، جس طرح انڈے کا چھلکا اس کے ساتھ بالکل اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہاں اس انداز سے ساتھ لگانے کی بات ہے، یعنی ہم لگا دیتے ہیں ان کے ساتھ یا ہم مقرر کر دیتے ہیں ان کے ساتھ قرناء یا قرین کی جمع ہے، قرین ساتھی دوست ملا ہوا، ہم لگا دیتے ہیں ان کے ساتھ ساتھی۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، اب وہ ساتھی کیا کرتے ہیں، وہ ساتھی کون ہیں، وہ شیاطین، وہ برے ساتھی ہیں، وہ اللہ ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں ایسے اعراض کرنے والوں پر
انکار کرنے والوں پر، دنیا اور دنیا میں مگن رہنے والوں پر، لہو و لعب میں پڑے رہنے والوں پر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ان کے ساتھی ایسے مقرر کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو لگا دیتے ہیں ایسے برے ساتھی، فزین لہم، وہ مزین کر دیتے ہیں ان کے لیے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، ہر چیز ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں۔ یعنی جو ان کے برے اعمال ہیں، برے اعمال سے تو یعنی مسلمان تو مسلمان فطری طور پر تو کافر بھی برے اعمال کو اچھا نہیں سمجھتا مثلا سچ اور جھوٹ ہے، تو مسلمان کو تو سچ بولنے کا حکم ہے، ویسے تو فطری طور پر کفار بھی کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے، انصاف اور بے انصافی میں سے انصاف کرنا چاہیے، وعدہ خلافی یا وعدے پر عمل کرنا تو سب کہتے ہیں وعدے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جو اسلام کے احکامات ہیں فطری احکام ہیں، تو فطری احکام مسلمان تو مسلمان، ویسے تو یعنی کافروں کے ہاں بھی وہی احکام بہتر ہیں جو فطری ہیں، اور جو برے ہیں افعال وہ کفار کے ہاں بھی برے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ اعراض کرتے ہیں قرآن و سنت کا، اللہ رسول کی تعلیمات سے تکبر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو اللہ ان کے برے اعمال کو ان کے لیے، یعنی اللہ ان کے لیے برے ساتھی مقرر کر دیتے ہیں، وہ برے ساتھی ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا ایک عذاب ہوتا ہے دنیا میں، یعنی گویا کہ اللہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں، انہیں بری باتیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ ان کے اوپر گویا کہ برے لوگوں کو، شیطانوں کو اس طرح کر کے مسلط کر دیتے ہیں، بری سوسائٹی کو، برے ساتھیوں کو، وہ برے ساتھی ہر برے عمل کو ان کے سامنے مزین بنا کر پیش کرتے ہیں، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ہر چیز، ہر بری چیز ان کے لیے مزین ہو جاتی ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا ہی تو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، ایک کافر کو بھی سمجھ آتی ہے وہ چیز بری ہے، لیکن اس کی مت ماری جاتی ہے، اور گویا کہ وہ یہ ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان کی ایسی مت ماری جائے کہ انسان کو باطل حق نظر آئے، برے کام اچھے نظر آئیں، برے کام مزین ہو جائیں، خوبصورت لگیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ، یعنی یہ اللہ کا عذاب ہے، کچھ لوگ اس عذاب کو نہیں سمجھ پاتے، وہ کہتے ہیں اگر ہم غلط ہیں، ہم اگر اللہ کے نافرمان ہیں، ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہی تو اللہ کا عذاب ہے جو آپ پر مسلط ہوا ہوا ہے، یعنی اللہ نے آپ کے اوپر، اللہ نے ایسے لوگوں پر ایسے برے ساتھی اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ان کے دوست بنا دیے ہیں، ان کے اوپر مسلط کر دیے ہیں کہ برے اعمال وہ ان کے سامنے مزین بنا بنا کر، خوشنما بنا بنا کر پیش کرتے رہتے ہیں، تو انہیں لگتا ہی نہیں ہم برا کام کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑے عقل مند ہیں، ہم تو بڑے جہاں دیدہ ہیں، ہم تو بڑی سمجھ رکھتے ہیں دنیا کی، ہم تو یہ، ہم تو وہ یہی اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ یعنی عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی وبائی بیماری آ جائے، کوئی ویسے انسان بیمار ہو جائے، کوئی ویسے حادثہ ہو جائے، صرف یہی اللہ کا عذاب نہیں ہے، اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ پورے اعمال اچھے لگنے لگے، انسان کو احساس ہی نہ ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور وہ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھے۔ تو ہم مقرر کر دیتے ہیں ان کے لیے ایسے ساتھی، وہ مزین کر دیتے ہیں ان کے لیے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے، یعنی ہر چیز، ہر بری چیز ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ما بین ایدیہم سے مراد دنیا کے اعمال
دنیا، وما خلفہم، اور وما خلفہم سے مراد آخرت کے جو معاملات ہیں، وہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز، وہ ان کی بری چیز ان کے لیے مزین بنا کے پیش کرتے ہیں، بعد میں آنے والی۔ بعض کہتے ہیں ما بین ایدیہم سے مراد جو کام وہ کر رہے ہیں وہ، وما خلفہم سے مراد جو کام پہلے کر چکے تھے، برے کام، ان کو بھی انہوں نے ان کے سامنے مزین بنایا۔ تو ما بین ایدیہم سے مراد یا تو جو وہ کام کر رہے ہیں، اور ما خلفہم سے مراد جو کر چکے ہیں، یا ما بین ایدیہم سے مراد دنیا کے امور، و ما خلفہم سے مراد آخرت کے امور، جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو یا ما بین ایدیہم سے مراد ان کے آگے پیچھے، یعنی ہر قسم کے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، یعنی آپ سمجھیے کہ مہر لگ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، دل بند ہو جاتے ہیں، کانوں پر بوجھ آ جاتا ہے، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، بری باتیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، حق نظر ہی نہیں آتا، اچھی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ پھر اللہ کا عذاب، اور یہ اللہ کا بہت سخت عذاب ہے جو ایسے لوگوں پر ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ خسارہ اٹھاتے ہیں اعمال کے اعتبار سے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ ان کے دنیا کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے خسارے والے لوگ وہ ہیں کہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ جی مستوبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ جو آپ نے اس کی دوسری تفسیر بتائی ہے کہ وما خلفہم سے مراد آخرت ہے، تو سر اس سے کیا مراد ہوگا پھر کہ آخرت کا کیا مزین کیا گیا ان کے لیے؟ آخرت کے اعمال یعنی دین کے اعمال، دنیا کے اعمال، وہ وہ سمجھتے ہیں ہم دینی طور پر جو شرک بدعات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، جن کا تعلق جی آخرت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دنیاوی اعمال مزین کر دیتے ہیں، ان کے آخرت کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر کی ہے فَزَيَّنُوا لَهُمْ قَبَائِحَ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا خَلْفَهُمْ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ، دنیا کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں، اور جو ان کے بعد آنے والے آخرت کے امور ہے وہ ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں۔ یعنی مراد کیا ہے اس سے؟ وہ کہتے ہیں آخرت کی یاد بھلا دیتے ہیں، آخرت کی جو تکذیب کرتے ہیں تو وہ اس تکذیب کو، آخرت کے انکار کو ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں۔ آخرت پہ جو بھولے ہوتے ہیں وہ بھولنا ہی ان کے لیے مزین ہو جاتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہم غلط کام کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بڑی عقل مندی ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں۔ جی گوہر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ادھر صرف مسلمان سے کافی مراد ہے کہ یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نام تو نہیں لیا کسی کا، اب جو بندہ بھی اعراض کرے گا کتاب و سننے سے، اب اعراض کفار تو کرتے ہی کرتے ہیں، مسلمان بھی اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمان بھی کتاب و سنت کو چھوڑ کر دنیا داری کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اصل میں دیکھیے جو بھی اللہ کی یاد رکھے گا، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرے گا، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ بچ پائے گا، ورنہ پھر سورہ زخرف میں آیت ہے قرآن کریم کی، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کے ذکر سے بے رغبتی کرتا ہے تو ہم اس پر شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔
ومن یعش عن ذکر الرحمن، سورہ زخرف آیت نمبر 36۔ جو اللہ کے ذکر سے غفلت کرے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے غفلت یہاں سورہ زخرف میں اس کو اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے والے قرار دیا۔ اللہ کے ذکر سے غفلت کفار بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی۔ اب نام کے مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، دین نہیں سیکھتے، دنیا داری میں ہر وقت مگن رہتے ہیں۔ تو جو دنیا داری میں ہر وقت مگن رہے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا، ذکر و اذکار نہیں کرے گا، اللہ کو یاد نہیں کرے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو دنیا میں ہی پھر مشغول ہوگا۔ تو پھر اللہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو جو چاہتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا، پھر اللہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر۔ تو شیطان ان کے دوست بن جاتے ہیں، وہ ان کو سیدھے رستے سے روک دیتے ہیں، اور وہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وہی بات ہے جو وہاں ذکر ہوئی، جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی شیطان ان کو سیدھے رستے سے روکتے ہیں، یعنی برائیوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو ایک منٹ ذرا جی تو یہی بات یہاں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ میں بھی، کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم برے ساتھی مزین کر دیتے ہیں۔ برے ساتھی شیطان بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، بری سوسائٹی، انسان مراد بھی ہو سکتے ہیں، برے ساتھی اور شیطان بھی۔ تو وہ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، سورہ فرقان آیت نمبر 27۔ کہ قیامت کے دن ظالم کاٹے گا اپنے دونوں ہاتھوں پر افسوس کے مارے، کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ رستہ پکڑتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس مجھے، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، البتہ تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دی ہے ذکر سے، اس کے بعد کہ ذکر میرے پاس آیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ اصل میں اچھے لوگوں کو چھوڑ کر، علماء کو چھوڑ کر، درس قرآن اور اس قسم کی اچھی محفلوں کو چھوڑ کر، اچھی سوسائٹی کو چھوڑ کر بری سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر سے دور چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سوسائٹی انسانوں کی بھی بری بن جاتی ہے، اور ایسے لوگوں پر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں وسوسے ڈالنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اور پھر وہ برے اعمال ان کے لیے مزین ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر ان کی آنکھ کھلتی ہے موت کے بعد، جب موت آتی ہے پھر آنکھ کھلتی ہے۔ تو قیامت کے دن پھر انہیں احساس ہوتا ہے، قیامت کے دن اب یہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے افسوس کے مارے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کیونکہ فلاں کی دوستی نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو سورہ قاف میں بھی اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، وہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ ایک قرین ہوتا ہے، اور یہ قرین قیامت تک ساتھ نہیں پھر چھوڑتا۔ وقال قرینہ، یہاں بھی قرین کی بات ہے نا، نقیض لہ وقیضنا لہم قرناء۔ اب یہ دیکھیں سورہ قاف میں بھی لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو غفلت میں تھا آخرت سے، قیامت کے دن سے، ہم نے تیرا پردہ کھول دیا، تیری آنکھ آج بڑی تیز ہے۔ وقال قرینہ، تو اس کا قرین کہے گا، اس کا کہ یہ میرے پاس تیار رہا کرتا تھا، یا عتید ہاں جی، میرے پاس تیار تھا۔ القیا فی جہنم، ڈال دو ان دونوں کو، تو ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو، مناع للخیر معتد مریب، جو بہت روکنے والا ہے خیر سے اور حد سے بڑھنے والا ہے، شک میں ڈالنے والا ہے، جو بناتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا، برا ساتھی، ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود گمراہ تھا۔ قال لا تختصموا لدی، تو اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑو نہیں، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں
ڈانٹ کی باتیں پہلے پہنچا چکا ہوں دنیا میں. یعنی اب قیامت کے دن انسان اور انسان کا جو برا ہم نشین ہے شیطان ساتھی، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. تو یہ قرین، یہ ہم نشین، یہ جو لوگ ذکر سے دور ہوتے ہیں، دنیا داری میں مگن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ شیطان کرین وہ مسلط ہو جاتے ہیں، اور انسانوں میں برے ساتھی وہ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے. وحق علیہم القول، اور حق ہو جاتی ہے ان کے اوپر بات. کون سی بات؟ اللہ کے عذاب کی بات. اذان کے بعد. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں اور دین پر عمل نہیں کرتے، اللہ رسول کے نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں دین کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ. وہ اللہ کے احکامات سے بے رغبتی کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں حق سے دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی جو ہیں وہ ایسے مقرر کر دیتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، جو انہیں گمراہ کرتے ہیں اور جو ان کے لیے برے اعمال مزین کر دیتے ہیں. وحق علیہم القول، اور حق ہو جاتا ہے ان پر بات، ان پر بات حق ہو جاتی ہے، اللہ کی بات حق ہو جاتی ہے، عذاب کی بات. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، وہ اس جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے انسانوں اور جنوں کی جماعت. یعنی جو یعنی وہ ان جنوں اور انسانوں کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جو جہنمی ہیں.
جنہوں نے جہنم میں جو ان سے پہلے گزر چکے انسانوں اور جن، وہ انسان اور جن جو سرکش ہیں، تو یہ بھی ان انسانوں اور جنوں کی ان سرکش جماعت میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر ایسے انسان اور جن مسلط ہو جاتے ہیں، وہ انہیں پھر حق رستے سے روکتے ہیں، برے اعمال کو مزین کرتے ہیں۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ پھر بہت خسارے میں ہو جاتے ہیں، دنیا ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں سارے، کوئی نیک عمل کیا بھی ہو۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کہتے ہیں، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور شور مچا دو اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کفار جب دیکھتے تھے شروع میں کہ قرآن کریم میں بڑی تاثیر ہے، جو بھی قرآن سنتا ہے تو وہ قرآن سے متاثر ہوتا ہے، تو کفار نے ایک تدبیر شیطانی، ایک حربہ یہ اپنایا، انہوں نے کہا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تم پر، تو تم لوگ قرآن سننے کی بجائے شور مچا دیا کرو، وہ تم پر قرآن پڑھیں تو تم قرآن نہ سنا کرو، قرآن سنو گے تو تم پر قرآن کا اثر ہو جائے گا۔ وہ کہتے تھے جادو ہے، یہ تو جادو ہو جائے گا۔ تم پر قرآن پڑھیں تو تم شور مچا دیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو واعظ و نصیحت کر رہے ہو، تم وہاں جا کر شور مچا دیا کرو، ان کو بھی بات نہ سننے دو، اگر وہ بات سنیں گے تو کہیں متاثر نہ ہو جائیں۔ یعنی کفار کو پتہ تھا کہ قرآن کریم کی بہت تاثیر ہے، تو لوگوں کو قرآن کی تاثیر سے روکنے کے لیے ایک تو انہوں نے مشہور کیا کہ یہ جادو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر رہے ہیں، تو اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں تو جادو کر دیتے ہیں قرآن سے۔ اور پھر کہا کہ قرآن سنو نا، شور مچا دو تاکہ تم غالب آ جاؤ، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر وہ غالب آ جائیں گے، لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے۔ اگر تم نے لوگوں کو زیادہ مسلمان ہونے سے روکنا ہے تو انہیں قرآن سننے سے روکنا ہوگا۔ قرآن نہ سنو، شور مچا دو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں پس ہم ضرور ذائقہ چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذاباً شدیداً، سخت عذاب کا۔ جو لوگ بھی لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں، قرآن سننے سے روکتے ہیں، قرآن پڑھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں بڑی سخت سزا ہے، کیونکہ قرآن سب سے بڑی ہدایت ہے، سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ جو لوگ لوگوں کو اس رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں ان کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس البتہ ہم ضرور ذائقہ چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذابًا شدیدًا، سخت عذاب کا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں اس برے ترین اعمال کا جو وہ کرتے تھے، یعنی ہم ان کو ان کے سب سے برے اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی کفار جو اعمال کرتے تھے ان میں یعنی تھوڑے برے اعمال بھی ہوتے تھے اور زیادہ برے اعمال بھی ہوتے تھے، جھوٹ، چوری، زنا وغیرہ دیگر وہ گناہ بھی کرتے تھے، اور اکبر الکبائر بھی کرتے تھے، کفر، شرک، جادو اور تہمتیں اور نبیوں کو تکلیف دینا وغیرہ وغیرہ، تو بڑے گناہ بھی تھے اور نسبتاً چھوٹے گناہ بھی وہ کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو عام گناہ کے برابر بدلہ نہیں دیں گے، ان کو ان کے ان گناہوں کے برابر بدلہ دیں گے جو وہ سب سے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، جن کا بدلہ بھی سب سے زیادہ سخت ہے۔ تو ہم ان کو ان کے سب سے برے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے اس کے حساب سے ان کا سخت ترین بدلہ دیں گے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ ذَلِکَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ۔ وہ سب سے برے اعمال کا سب سے سخت بدلہ کیا ہے؟ وہ سخت ترین آگ ہے، آگ جہنم، اور جہنم میں سخت ترین عذاب۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں یعنی جہنم میں ہمیشگی کا گھر ہوگا، وقتی طور پر وہاں نہیں جانا بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔
اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی. جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے ساتھ اس کے جو وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کرتے. ہماری آیتوں کا انکار چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کی آیتوں کا انکار. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور بہت زیادہ برے اعمال کرتے تھے، تو ان کو ان کے اعمال کے مطابق ان کو آگ کا بدلہ ملے گا، اور ہمیشگی کی آگ کا بدلہ ملے گا. اور یہ بدلہ اس وجہ سے ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب، ارنا الذین دکھا ہمیں وہ دو لوگ، الذین وہ دو لوگ، اضلانا جن دونوں نے گمراہ کیا ہمیں، من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا تاکہ ہم کریں ان دونوں کو اپنے قدموں کے نیچے، لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ زیادہ ذلیل لوگوں میں سے، زیادہ نیچے لوگوں میں سے ہو جائیں. یہ اب قیامت کی بات ہے. وقال الذین کفروا کہیں گے کفار، یعنی قیامت کے دن. اب قیامت کے دن کی جو بات ہے مستقبل کی، اس کے لیے قال فعل ماضی آیا، یعنی فعل ماضی یقینی بات کے لیے ہوتا ہے جو ہو چکی ہوتی ہے. مراد یہاں مستقبل کی بات ہے، تو مستقبل کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ یہ اتنی یقینی بات ہے جیسے کہ ہو چکی. تو کافروں کا یہ کہنا قیامت کے دن یہ اتنا یقینی ہے جیسے ہو چکا، اس لیے ماضی کے صیغے سے ہے. تو کفار کہیں گے اے ہمارے رب، ارینا دکھا ہمیں وہ لوگ، وہ دو لوگ جن دونوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں میں سے. تو انسان کو گمراہ کرنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں. کون دو لوگ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا جنوں اور انسانوں میں سے؟ یہی قرین جن کا پیچھے آیت نمبر 25 میں ذکر ہوا، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ہم ان کے لیے یہ مقرر کر دیتے ہیں ساتھی، انسانوں میں سے بھی ساتھی اللہ مقرر کر دیتے ہیں، برے ساتھی، بری سوسائٹی، اور جنوں میں سے بھی اللہ ساتھی مقرر کر دیتے ہیں. تو قیامت کے دن تک یہ ساتھی ان کے ساتھ جائیں گے، انسان بھی اور جن بھی. تو قیامت کے دن اب یہ کفار کہیں گے اے اللہ ہمیں دکھا وہ دو لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ انسانوں میں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنوں میں سے ہمیں جنہوں نے گمراہ کیا، اے اللہ انہیں ہمیں دکھا. ہم کیا کریں گے؟ آج ہم ان سے بدلہ لیں گے. ہماری دنیا تباہ ہو گئی، ہماری آخرت تباہ ہو گئی، تو ان لوگوں کی وجہ سے ہماری دنیا آخرت تباہ ہوئی، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم جہنمی ہو گئے. اے اللہ وہ کدھر ہیں انہیں ہمیں دکھا. نجعلہما تحت اقدامنا ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں. ہمیں ان پر اتنا غصہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو ہم انہیں قدموں کے نیچے کریں تاکہ وہ نیچے ہو جائیں، وہ ذلیل ہو جائیں. یا تو مراد ہے کہ وہ ذلیل ہو جائیں، یا مراد ہے کہ وہ جہنم کے نچلے گھڑوں والوں میں سے ہو جائیں، وہ زیادہ سخت عذاب میں ہو جائیں. جہنم میں آپ کو پتہ ہے کہ گھڑے ہیں، اور جو سب سے نچلا گھڑا ہے اس کو درکات کہتے ہیں. تو سب سے نچلا گھڑا ہے وہ سب سے سخت ہے. اور جنت میں درجات ہیں اوپر، تو سب سے اونچا ہے وہ سب سے افضل درجہ ہے. تو قیامت کے دن جب کفار دیکھیں گے ہم تو تباہ و برباد ہو گئے، اور تباہ و برباد ہونے کی وجہ یہ ہمارے انسان اور جن ساتھی تھے. تو کہیں گے اے اللہ ہمیں وہ انسان اور وہ دو لوگ دکھا ہمیں جن دونوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان کو اپنے قدموں تلے کر دیں، اور تاکہ وہ لوگ ذلیل ہو جائیں، نیچے والوں میں سے ہو جائیں. تو یہ ہے انجام ان لوگوں کا کہ جو لوگ دنیا کے اندر اعراض کی، بے پرواہی کی زندگی گزارتے ہیں، اور غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، دین کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ اپنی زندگی عیش و عشرت کے مطابق گزارتے ہیں، اور اللہ رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. تو ان لوگوں کا پر اسی جیسے عذاب آئیں گے دنیا میں جیسے قوم عاد قوم سمود پر آئے،
اور آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ بدترین معاملہ ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے انسان اور ایسے جن مقرر کر دیتے ہیں کہ جو ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر اکیلے بیٹھ کے غور کرنے کا، صحیح طریقے سے سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اور کوئی صحیح سوچنا بھی چاہتے ہیں ان کے ساتھی انہیں غلط طرف لگا دیتے ہیں، اور یہ اپنے ہر غلط کام کو پھر اچھا سمجھتے ہیں، اور پھر یہ دنیا میں بھی تباہ ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ساتھی ان کے ساتھ دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، انہیں گمراہ کرتے ہیں، اور یہ آخرت میں ان کے ساتھ جائیں گے اور یہ سب اکٹھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جیسے سورہ قاف کے حوالے سے ہم نے پڑھا، اور قرآن کریم میں کئی اور جگہ پر بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ بشرط زندگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔